معروف لکھاری اور تجزیہ کار حفیظ اللہ خان نیازی نے کہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے 4 سال قبل اپنے شروع کردہ پروجیکٹ عمران خان کو سیاسی طور پر ٹھکانے لگانے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا وہ تاحال پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ ان کے مطابق اڈیالہ جیل میں قید بانی تحریک انصاف کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے باعث خان کی مقبولیت کم ہونے کے بجائے برقرار ہے اور وہ سیاسی طور پر زندہ اور متحرک ہے۔ اپنے سیاسی تجزیے میں حفیظ اللہ خان نیازی کہتے ہیں کہ سال 2025 عالمی اور ملکی سطح پر ہولناک داستانوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ عالمی منظرنامے پر کئی مواقع پر ایسا محسوس ہوا کہ تیسری عالمی جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، جبکہ 2026 کے آغاز پر بھی خطرات کم ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ وطن عزیز کو جن مسائل کا سامنا جنوری 2025 میں تھا، ان میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اور پہلے سے موجود بحران مزید شدت اختیار کر گئے ہیں۔ سیاسی بحران سے لے کر دہشت گردی تک ہر طرف ہیجان اور بے یقینی کی کیفیت ہے، جبکہ کسی واضح حل کا سراغ عوام الناس یا میڈیا کے دائرہ علم میں بھی نہیں۔ عمران خان کے فرسٹ کزن حفیظ اللہ خان نیازی کا کہنا ہے کہ ملکی ہمہ جہتی بحران کی اصل وجہ مسلسل سیاسی عدم استحکام ہے، جو فوج اور بااثر سیاستدانوں کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ اقتدار اور اختیار کی ہوس نے ملک کو ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے، جہاں عوام ایک بحران سے دوسرے بحران میں منتقل ہوتے ہوئے مستقل مشکلات کا شکار ہیں۔ نیازی کہتے ہیں کہ 4 سال قبل جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے مایانہ سیاسی پروجیکٹ عمران خان کو ختم کرنے کا عندیہ دیا تو تب سیاسی افق پر شدید ہلچل پیدا ہوئی۔ تاہم جنرل باجوہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش میں ملک کی سیاست کا شیرازہ بکھیرتے گئے اور ملک کو ایسی گہری سیاسی دلدل میں دھکیل دیا جس سے نکلنے کا کوئی واضح راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اقتدار اور اپوزیشن دونوں جانب موجود سیاسی قوتیں اپنے اپنے مفاداتی ایجنڈوں کی اسیر ہو چکی ہیں۔ حفیظ اللہ خان نیازی کے مطابق ذاتی مفادات نے قومی مفادات کو پس پش ڈال دیا ہے، جس کے باعث پورا نظام متزلزل ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ نظام زمیں بوس ہوا تو ریاستی ڈھانچہ بھی شدید خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ان کے بقول گزشتہ مہینوں میں پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر جو پذیرائی ملی، اس کے ثمرات سمیٹنے کی بجائے اندرون ملک منقسم قوم باہمی تصادم کی راہ پر گامزن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1970 کی دہائی کی ہوں آشام تقسیم بھی آج کی سیاسی عداوتوں کے سامنے مان پڑتی دکھائی دیتی ہے اور خطرہ ہے کہ یہ نفرتیں کسی بدنما خانہ جنگی کی صورت اختیار نہ کر لیں۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ ایک جانب ریاستی طاقت منظم اور با اختیار ہے، جبکہ دوسری جانب عوامی طاقت بکھری اور بے سمت ہونے کے باوجود انارکی اور انتشار میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ دونوں فریق خود کو حق اور سچ کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق چونکہ ریاستی طاقت فوج کے پاس ہے، اس لیے قومی مفادات کا تحفظ اس کی اولین ذمہ داری بنتی ہے۔ جنوری 2025 میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی ترجیح عمران خان کی مقبولیت ختم کرنا تھی، مگر دسمبر 2025 تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ اس ہدف کو کس طرح حاصل کیا جائے۔ نیازی کے مطابق 2026 کے آغاز پر نئی ترجیحات کی ایک دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ سہیل آفریدی کے پشاور اور کوہاٹ میں ہونے والے جلسے اور لاہور کا 3 روزہ دورہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، جس سے فوجی قیادت کا حوصلہ بڑھا ہے۔ دوسری جانب عمران کی بہنوں کی جانب سے اڈیالہ جیل کے باہر دیا جانے والا ٹوکن دھرنا بھی غیر مؤثر ثابت ہوا۔ لگتا یوں ہے کہ وقت کے ساتھ یہ احتجاج مدھم پڑتا جائے گا اور عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ یا سوشل میڈیا کا کردار بھی محدود ہو چکا ہے، جو اب فوج کے معمولات کا حصہ بن چکا ہے۔ حفیظ اللہ خان نیازی کے مطابق اس وقت طاقتور فیصلہ سازوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج NFC ایوارڈ میں ترمیم اور نئے صوبوں کے قیام کے لیے پیپلز پارٹی کا تعاون حاصل کرنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو سال 2026 میں نئے انتخابات کروا کر اور شہباز حکومت کو 2/3 اکثریت دلوا کر پیپلز پارٹی کی سندھ سے چھٹی بھی کرائی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چند ہفتے قبل پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو اس امکان کی بھنک پڑ چکی ہے اور دونوں باہمی تعاون بڑھانے پر غور بھی کر رہے ہیں۔ ایسے میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا کردار سب سے اہم ہوگا۔ حفیظ اللہ خان نیازی کے مطابق حکومتی وزراء کی کارکردگی پر اظہار عدم اطمینان کے باعث کابینہ میں قابل اور اہل افراد کی شمولیت پر غور کیا جا رہا ہے۔
ایک دور رس مگر زیر بحث آپشن یہ بھی ہے کہ انتظامی معاملات مکمل طور پر کسی اپنے بندے کے سپرد کر دیے جائیں، تاہم ان کے مطابق یہ تمام آپشنز بیک وقت قابل عمل نہیں، اور اگر آخری تین میں سے کوئی راستہ اختیار کیا گیا تو عمران خان کے جیل معاملات میں نرمی طویل عرصے تک مؤخر ہو سکتی ہے۔ حفیظ اللہ خان نیازی نے اہل اقتدار اور اہل اختلاف سے اپیل کی کہ وہ ایک اور راستہ بھی اختیار کریں۔ ان کے مطابق سب کو اپنی غلطیوں کا اعتراف اور ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ 2026 کا قومی عزم یہی ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی قوتیں اختلافات بھلا کر اکٹھی بیٹھیں، 5 سال کے لیے قومی حکومت تشکیل دیں، کیونکہ ان کے بقول وطن کی سلامتی کا یہی واحد راستہ ہے، اس کے سوا باقی تمام راستے تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔